تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کا چلنا مشکل ہو گیا، آپ دو صحابہ کرام کے ذریعے سے سہارا لگا کر کے آ رہے ہیں مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں دو صحابہ کے ذریعے سے آپ ٹیک لگا کر کے آ رہے ہیں، آپ کا پاؤں بالکل گھسک رہا ہے اور آپ اس کے باوجود بھی مسجد نبوی تشریف لے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ پیغام کیا تھا؟ یہ امت کو بتانا تھا، یہ بے غیرت امت کو بتانا تھا، یہ بے شرم امت کو بتانا تھا کہ یہ نماز بہت اہم ترین چیز ہے، نماز کے سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنا۔ آپ کا یہ عمل بتانے کے لیے تھا کہ زندگی میں نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا، یہ آپ کا عمل تھا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، جملہ آپ کا آخری کون سا تھا؟ آپ کا آخری جملہ کون سا تھا؟ کتنے لوگ گئے ہیں لیکن کسی کی بات کو، کسی کے الفاظ کو محفوظ نہیں ہے، کس نے کیا بولا، کس نے کیا کہا، لیکن آقائے نامدار محمد عربی، رونق کائنات، خلاصہ کائنات، دبدبہ کائنات، متین گنبد خضرا، لا یمکن ثنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک بات، ایک ایک فرمان محفوظ ہے حدیث میں، کتابوں میں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ کون سا تھا جو آپ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے؟ آخری جملہ آپ کا یہ تھا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز 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 کی فکر کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہے، نوکرانی کر رہا ہے، نوکر ہے بن کر کے کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ دو جملہ آپ کا آخری جملہ تھا جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت کو رونق کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور آپ عمل کر کے بتلا رہے ہیں اس امت کو، لیکن یہ امت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا جواب دیں گے؟ کل قیامت کے دن تو سب کو وہاں حاضر ہونا ہوگا، بے نمازی بن کر کے جائیں گے، اچھا لگے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا چہرہ تمہارے چہرے کو دے کر کے پھیر دیا، کہاں جائیں گے؟ کہاں بات بنے گی؟ کہاں ٹھکانہ ملے گا؟ کہاں جائیں گے؟ کوئی اور ہوگا جو آپ کی سفارش کرے گا؟ کوئی نہیں مل سکتا ہے۔ اگر کوئی آسرا ہے تو آمنہ کے لال کا آسرا ہے، اگر کوئی ٹھکانہ اگر ہوگا وہ صرف ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کریں گے تو کام بنے گا، ورنہ کام نہیں بن سکتا ہے۔ اور سفارش آپ کب کریں گے؟ بے نمازیوں کی سفارش کریں گے؟ کن کی سفارش ہوگی؟ جس نے کچھ کیا ہو، اس دنیاوی زندگی میں کچھ کیا ہو، کچھ کوتاہی ہوئی ہو، کچھ غلطیاں ہوئی ہے تو چلو انسان کی سفارش ہو جائے گی۔ ایک انسان پڑھ رہا ہے، پڑھنے میں کچھ نے یاد کچھ بھی یاد نہیں کیا ہے، ایک حرف یاد نہیں ہے، اس کی آپ سفارش کریں گے ماسٹر سے کہ آپ اسے پاس کر دیں، وہ کس منہ سے آپ کا پاس کر دے گا آپ کے بیٹا کو؟ کہ اس نے ایک دن کا سبق نہیں پڑھا ہے، ایک دن اس نے کتاب نہیں کھولی ہے، اس کی سفارش آدمی پیروی کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہاں، اس نے پڑھا ہوگا، کچھ لکھا ہوگا، کچھ کیا ہوگا، تھوڑا بہت اگر کوتاہی ہوگی تو اس کی سفارش کر دی جائے گی، اس کی پیروی کر کے انسان پاس کرا دیتا ہے۔ تو یہی حال تو ہمارا وہاں بھی ہوگا۔ انسان سوچتا یہ ہے کہ ہمارے ذمے میں نماز نہیں ہے، نماز کو ٹھکرا کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بالکل نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ بڑے سے بڑے عہدے کے مالک تو ہو سکتے ہیں، آپ انجینئر ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز آپ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نمازی نہیں ہے، آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں۔ آپ نماز سے خالی ہے آپ کی زندگی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔